رمضان کا مہینہ رحمتوں کا خزینہ۔ ناظرین، ویسے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو رمضان کے دنوں میں اور باقی دنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ سورج باقی دنوں میں بھی طلوع غروب ہوتا ہے، دن رات باقی دنوں میں بھی آتے ہیں، رمضان میں بھی آتے ہیں۔ لیکن اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ناظرین، احادیث میں رمضان المبارک کی بے شمار فضیلت بیان ہوئی ہے، بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس ماہ مبارک میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نماز روزے کی پابندی کریں، قیام اللیل کا اہتمام، صبح و شام کے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اس کو معمول بنائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز آندھی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، پورا سال جو ہم سے عبادات میں سستی ہوئی ہے، کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، یہ بخشش کا مہینہ بھی ہے۔ ابن حبان کے اندر روایت ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمانے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اس کی وضاحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تو ناظرین، پتہ چلا جو شخص اس ماہ مبارک کی برکتوں سے محروم ہو گیا، رحمتوں سے محروم ہو گیا، اس سے زیادہ محروم انسان کوئی نہیں ہے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے، اس کی کیلکولیشن نکالی جائے تو یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر عمر میں زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ رات ہمیں عطا فرمائی۔ مفسرین اس رات کی فضیلت میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جو رزق مانگنے والوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتی ہے اور بخشش مانگنے والوں کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتی ہے، صحت مانگنے والوں کے لیے عافیت کے، تندرستی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو ناظرین، جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی روحانی معالج نہیں چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے ہم نے علاج نہ کروایا ہو، ہماری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جادو کی کاٹ نہیں ہو رہی، کاروباری بندش ختم نہیں ہو رہی، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی، عجیب و غریب قسم کی ٹینشن رہتی ہے، ڈپریشن ہے، گھر کا پورا ماحول ڈسٹرب ہے، تو ناظرین، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں لیلۃ القدر میں کون سی دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
تو ناظرین احادیث میں اس دعا کی کوئی تعداد خاص نہیں ہے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہوئی، آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنائے، اس میں کی گئی نیکیاں، مانگی گئی دعائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تھینک یو فار لسننگ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔